12 ربیع الاول کو جشن ولادت رسول کے نام پر جلوس نکالنے والے اور عشق رسول کے ٹھیکیداروں سن لو، نبی کے نام پر مال سمیٹنا عشق نہیں، عشق رسول کے نام پر دکانیں چمکانا عشق نہیں، قوالیوں کی دھن پر تھرکنا عشق نہیں، نعتیں پڑھنا اور سنتوں سے بغاوت کرنا عشق نہیں، اذانوں اور نمازوں کو بگاڑنا عشق نہیں، دین کے خادموں اور مجاہدوں پر کفر کے فتوے لگانا عشق نہیں، علماء کرام پر الزام تراشی کرنا عشق نہیں، قبروں اور خانقاہوں کے مجاور بننا عشق نہیں۔ اور عشق تو یہ ہے کہ نبی کی مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا ڈالو، ناموس صحابہ ازواج مطہرات کی حرمت و حفاظت کے لیے مصروف عمل ہو جاؤ، کفر کو مٹانے اور دین کو غالب کرنے کے لیے مجاہد بن جاؤ، مرغن غذائیں کھا کر، ریشمی لباس پہن کر، پھولوں کی سیج پر لیٹ کر، دائیں بائیں تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر، مریدوں کی واہ واہ میں مست ہو کر، تعویذ فروشی کی دکان سجا کر، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے بھولے بھالے مسلمانوں سن لو، عاشق رسول تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھا جسے عشق رسول کی خاطر گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، عاشق رسول تو خباب رضی اللہ تعالی عنہ تھا جس کی کمر کی چربی سے دھکتی آگ بجھتی تھی، عاشقہ تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جسے ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا تھا، عاشق رسول تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے سولی پر چڑھ کر عشق رسول کا امتحان دیا تھا، عاشق تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 69 ساتھی تھے جن کی بے کسی کی شہادت نے ان کے سچے عشق کی شہادت دی، عاشق مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں ریشمی لباس اتار کر ٹاٹ اوڑھنا پڑا، عاشق تو ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے جسم پر بھاری پتھر رکھ کر عشق کی سزا دی جاتی تھی، عاشق تو عمار رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں جلتی ریت کی فرش پر لیٹ کر عشق کا مزہ چکھنا پڑا، عاشق تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا جس کی لاش 3 روز تک چوراہے پر لٹکتی رہی اور بہادر ماں دیکھ کر پکار اٹھی، یہ سوار اپنی سواری سے کب اترے گا، عاشق تو امام ابو حنیفہ تھا جو مدینہ میں بول و براز تک سے بچتا تھا، عاشق تو امام مالک تھا جسے ایک پل کے لیے مدینہ کی جدائی گوارا نہ تھی، عاشق تو مجدد الفسانی تھا جو گوالیار میں قید ہو کر سنت رسول کو زندہ کیا، عاشق رسول تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھا جو پنجے کھچوا کر بھی اصحاب رسول کا نام لیتا رہا، عاشق تو نانوتوی تھا جس نے ادب کی خاطر مدینہ کی سنگلاخ زمین پر چپل پہننا گوارا نہیں کیا، ارے عاشق تو حسین احمد مدنی تھے جنہوں 18 سال تک مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیتا رہا، تم کیوں جلوس نکال کر اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، ارے سن لو اے عاشقوں، سن لو امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، شریعت اسلامیہ کے شہدائیوں، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں ادب سے توفیق عمل ملتی ہے، بے ادب شخص توفیق عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور اگر تم سچے نبی کے سچے عاشق بننا چاہتے ہو تو اپنے دل میں یقین کر لو، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اگر تم سچے عاشق بننا چاہتے ہو تو نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، نبی پہ اترا ہوا قرآن کو پڑھو، اولاد کو زیور علم سے آراستہ کرو، مسجد کو آباد کرو، نبی کی لائی ہوئی شریعت پہ اپنے آپ کو قربان کر جاؤ اور امت مسلمہ کی فکر کرو، غریبوں کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو، حالات سے دوچار ہونے والوں کا مداوا بن جاؤ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول بن کر زندگی گزارو گے، نبی تم سے راضی ہو جائیں گے، یہی ہمارا جینا ہے، نبی جس سے راضی ہو جائے ہم وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، پھر نبی سے سچی محبت ہوگی، اللہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ نبی سے تم محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ محبت کا پروانہ اس وقت دے گا جب تم نبی سے سچی پکی محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔